سنو، جب تمہارے سامنے کوئی آیت آتی ہے نا، تو وہ تمہارے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تو کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری زندگی میں موجود لوگوں کو وہ وسیلہ بناتا ہے تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ بس اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دینا۔ بے شک اللہ پاک کی مدد قریب ہے۔ اور جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، اور وہ فریاد 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو صلہ مل کر رہتا ہے۔ بے شک وہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ بے شک اس کے کن میں اتنی طاقت ہے کہ سلگتے ہوئے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تمہارے سجدے میں بہائے گئے آنسوؤں کا حق ادا ہو جائے گا۔ وہ تمہارے صبر میں گزارے گئے لمحوں کا ایسا اجر دے گا کہ تم نے کبھی کچھ کھویا تھا تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک جلد ہی تمہارے لیے معجزہ کرے گا اور تمہاری ادھوری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اگر اللہ نے اب تک تمہاری دعا قبول نہیں کی تو اس نے اب تک تمہاری دعائیں رد بھی نہیں کی۔ وہ تو انہی کو بار بار دعا کی توفیق دیتا ہے جن کو نوازنے کی ٹھان چکا ہوتا ہے۔ وہ سمیٹ لے گا تمہاری ریزہ ریزہ ذات کو۔ وہ تمہیں اب اور بھٹکنے نہیں دے گا۔ اللہ پاک جلد ہی کن کہہ دے گا اور آمین سے پہلے ہی تمہاری دعائیں معجزاتی صورت میں تمہارے سامنے کھڑی ہوں گی۔ اور یاد رکھو کہ وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی راستہ دکھایا۔ تو تم بس دعا کرو اور اللہ پر توکل رکھو۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر پریشان نہیں ہوتے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ اللہ پاک کی مصلحتوں کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ یقین رکھو جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک آنسو کے صلے کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ تمہارے امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑے گا؟ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر امتحان بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ تو پھر امید رکھو، مایوس مت ہو۔ وہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری مایوسی کا سبب ہے۔ وہ ان دروازوں کو بھی تم پر کھول دے گا جس پر تم دستک نہیں دیتے۔ پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہارے دستک کے نشان موجود ہیں۔ بس وہ قبولیت سے پہلے تمہیں تھوڑا انتظار سے گزارے گا۔ تم یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑنا
کہ ابھی تک قبول کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جس کو چن لیتا ہے۔ اللہ تو ضائع کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی تمہاری کوئی پکار ضائع جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، ہر وہ عمل جو اس کے لیے ہو، ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو صرف اس کی یاد میں نکلے۔ وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نواز دیتا ہے۔ اور جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے، ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہو اور اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔